اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ بس تم یاد دہانی کرو، تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں برے عذاب سے دوچار کرے گا۔ ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ کی 21 سے لے کر 26 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے تکفیر مسلم کے متعلق قرآن و سنت کے احکامات۔ یہ اس کتاب کا پہلا باب ہے، اس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے فہم کے رستوں کو ہمارے لیے آسان فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنے منصب رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے پورے کا پورا دین امت کو پہنچا کر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اور لوگوں کو اس پر گواہ کر لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، یعنی کسی بھی طرح کا نبی، شرعی، غیر شرعی، ذلی، بروزی، کسی بھی طرح کا نبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، کہ اب نبوت میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رؤیا رجل صالح، یا ایک حدیث میں آتا ہے رؤیا صالحہ، یہ نیک مرد کے سچے خواب یا سچے خواب۔ یعنی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ میرے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہے، ہر طرح کی نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ یعنی نہ تو کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلائے کسی بھی معنوں میں، اور نہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو نبی تو نہ کہلائے لیکن مقام نبوت کے اوپر فائز ہو کر بیٹھ جائے۔ جس طریقے سے کسی قوم کی طرف کوئی نبی یا رسول آتا ہے تو وہ قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر تو قوم ایمان لے آئے ان کو مومن اور مسلم کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر ایمان نہ لائے، اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو قرآن مجید کے فرامین کے مطابق اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اختیار صرف ایک نبی کے پاس ہے کہ وہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یعنی یہ منصب صرف ایک نبی کے پاس ہے کہ جب وہ آئے تو قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، ماننے والے اور نہ ماننے والے، مومن اور کافر۔ یعنی جس تک بات پہنچ جائے وہ بات کو سننے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود اگر انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اگر وہ مان لے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر دے لیکن اندر سے بات کو قبول نہ کرے، اندر سے اس بات کا مخالف ہو، اس نبی کا مخالف ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو لہذا نبی جو ہے وہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس کی امت کہلاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ امت سے باہر ہوتے ہیں۔ یا اس کو سادہ لفظوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نبی مبعوث ہو جاتا ہے تو
ساری کی ساری دنیا اس وقت جو ہوتی ہے وہ امت دعوت بن جاتی ہے، یعنی وہ قوم جس کو دعوت دینا ہے، اور جو اس کے اوپر ایمان لانے کا اقرار کر لیتے ہیں، دعویٰ ایمان کر لیتے ہیں یا اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بات کو قبول کرنے کا اقرار کر لیا۔ اب امت اجابت کے اندر پھر دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو حقیقی معنوں میں اس کی بات کو ماننے والے ہیں، دل و جان سے اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مفادات کے تحت یا وقتی خوف کے تحت دعویٰ ایمان تو کر دیتے ہیں لیکن اندر سے اس کے مخالف ہوتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ایک نبی یا رسول جب آ جاتا ہے قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ اسی کے شان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھے اور قبول کرنے والوں کو مومن قرار دے دے اور انکار کرنے والوں کو منکر یا کافر قرار دے دے۔ اب قیامت تک کوئی شخص ایسا آنے والا نہیں ہے کہ جو امتیوں میں سے اٹھے اور لوگوں کے سامنے اپنا ایک موقف رکھے، ایک مدعا رکھے، اپنی ایک دعوت رکھے اور ان کے سامنے اعلان کرے کہ اگر تم اس کو اسی طرح ہی مانو گے تو تم مومن ہو، اور اگر تم اس کو انہی لفظوں میں اسی مفہوم میں نہیں مانتے تو تم پھر کافر ہو۔ یہ اختیار اب کسی امتی کے پاس نہیں ہے، اور اگر کوئی امتی یہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی نبی تو نہیں کہتا، اپنے آپ کو رسول نہیں کہتا، لیکن رسول والے منصب پہ آ جاتا ہے، وہ دراصل رسول والا اختیار استعمال کر رہا ہے، تو اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صرف نبی کی ذات، رسول کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر امتی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ صرف اللہ کے بعد بندوں میں ایک نبی کی ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کو نہ مانے گا تو وہ کافر قرار پائے گا، لیکن بندوں میں سے رسول کے بعد بندوں میں سے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ کوئی اس کی بات کا انکار کرے یا اس کے ساتھ اختلاف رکھے تو وہ کافر قرار پا جائے۔ تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نہ رسول ہے نہ نبی ہے، نہ اس مقام نبوت پر کوئی فائز ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے منصب رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے پورے کا پورا دین امت کو پہنچا کر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اور لوگوں کو اس پر گواہ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے لوگوں کے سامنے جب اپنی تعلیمات دے دیں اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، اور اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین ہی نہیں پہنچایا تھا بلکہ اس پر عملی نمونے کے طور پر اپنی سنت بھی چھوڑی تھی۔ صحابہ کرام اس دین کی عملی تعبیر تھے، جو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، جو نقشہ قرآن مجید کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے، وہ صحابہ کرام کی شکل میں موجود تھا، ایک ماڈل قیامت کے لیے چھوڑ دیا۔ اور قرآن مجید میں یہی کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں پھر یہ ہدایت والے قرار پائیں گے۔ انہی صحابہ کرام کے رستے کو سبیل المومنین کہا گیا کہ سبیل المومنین کو اختیار کیا جائے۔ سبیل المومنین والی آیت کو جب بھی پڑھا جائے گا، جب اس کا اطلاق کیا جائے گا، اس سے مراد یہ صحابہ کرام ہوں گے، کیونکہ جن کی سند اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی گروہ اٹھے، اپنے آپ کو مومن یا مسلم کا لیبل لگائے، جماعت المسلمین بنا لے، جماعت المومنین بنا لے، خود ہی اس کا لیبل لگائے اور اس کو سبیل المومنین قرار دینا شروع کر دے۔ سبیل المومنین والی آیت کا جب بھی اطلاق ہوگا، اس سے مراد صحابہ کرام ہوں گے، کہ ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، ان کی سند اللہ نے دی ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی دعوتیں، حکمتیں اور مصلحتیں سکھائی گئی تھیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوتی کشمکش انہی ربانی حکمتوں کی روشنی میں سر انجام پائی. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ دعوت کس طرح پہنچائی جائے، ہر مزاج کے بندے کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کی ذہنی اور علمی سطح کے مطابق بات پہنچا دینا، اور بغیر کسی قسم کا ٹکراؤ پیدا کیے ہوئے، بغیر کسی طریقے کی چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے اس کی ذہنی سطح تک بات کو پہنچا دینا، یہ حکمت ہے. قرآن مجید کا یہ حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی دانائی کے ساتھ، موقع محل دیکھتے ہوئے، سامنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق، حال حالات کا لحاظ کرتے ہوئے. والموعظۃ الحسنہ، موعظت کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی اور درد مندی، یعنی ہمدردی بھی ایسی کہ حسنہ، بہترین ہمدردی کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اگر بحث مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو وہ بھی بہترین احسن ہونا چاہیے. یعنی احسن بحث مباحثہ وہی ہوتا ہے جس میں سامنے والے کے جذبات کی توہین نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، جس میں انسان اپنے آپے سے باہر نہ نکل جائے. یہ ہے جدال احسن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعوتی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ساری دعوتی حکمتیں اسی طرح کی تھیں. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمدرد اور خیر خواہ کی حیثیت سے انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی قوم کے ساتھ کبھی بھی معاندانہ یا رقیبانہ نہیں رہا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی قوم کو کبھی بھی ایسی نہیں تھی جس طرح کوئی دشمن کو للکارتا ہے، جس طرح دشمن دوسرے دشمن کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایسا رویہ نہیں تھا. آپ کا رویہ بالکل بھائیوں جیسا تھا، قوم کے سچے ہمدردوں جیسا تھا. اور یہ رویہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں تھا. قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ہر رسول کی دعوتی حکمت یہی تھی. وہ کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. اللہ تعالیٰ رسولوں کو قوم کا بھائی قرار دیتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. کہیں اللہ تعالیٰ اخا لوط کا لفظ استعمال فرماتا ہے، لوط کے بھائی. ایک دائی جو ہوتا ہے، رسول دائی ہوتا ہے، حق کا دائی ہوتا ہے، اس کا اپنی قوم کے ساتھ تعلق برادرانہ ہوتا ہے، بھائیوں جیسا ہوتا ہے، ایک قوم جیسا ہوتا ہے. پیغمبر کی جو مخاطب قوم ہوتی ہے سارے اس میں دشمن نہیں ہوتے، لیکن کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں. وہ جو دشمن، یہ صرف انہی کا معاملہ نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹیچ تھے کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ آپ کی محافظ قوم جو تھی وہ بنو ہاشم تھے، یہ آپ کی اپنی برادری تھی. یعنی بنو ہاشم کے ساتھ آپ کا ایسا گٹھ جوڑ تھا، چاہے وہ ایمان نہیں بھی لائے تھے، کہ قریش بنو ہاشم سے ناراض ہو گئے کہ چونکہ یہ تمہاری سرپرستی میں سارا کچھ کر رہا ہے تو لہذا ہم اس کے ساتھ بھی 3 سال ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی بائیکاٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک محصور رہے. شعب بنو ہاشم بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کو. تو آپ دیکھیں کہ وہ بنو ہاشم سے حالانکہ ایمان والے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بائیکاٹ کا پیریڈ کاٹ رہے ہیں. ابو طالب ایمان والے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی ہوتی کہ جی ہم تو آپ سے برات اور بیداری اختیار کرتے ہیں، ہم تو تمہارا صاف انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے دل میں صاف عداوت و بغض پیدا ہو گیا جب تک تم الہ واحد کو پہ ایمان نہیں لاتے، تو بنو ہاشم کی سرپرستی کس طرح حاصل کرتے؟ ابو طالب کی سرپرستی کس طرح حاصل کرتے؟ اسوہ ابراہیمی والی آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کس دور کے لیے ہے. اسوہ ابراہیمی والی وہ جو آیتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکہ میں نازل نہیں کی، وہ تو فتح مکہ کے اوپر نازل کی ہیں.
جب ہجرت ہو چکی ہے، جب جنگیں ہو چکی ہیں، جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی کہ خط لکھ بیٹھے، تب اللہ تعالیٰ نے اسوہ ابراہیمی کی آیتیں نازل کی، مکہ میں نے نازل نہیں کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی تھی، وہ اسی وقت کہی تھی جب وہ قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے، چھوڑتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اور یہاں بھی سورۃ الممتحنہ کے اندر جہاں اسوہ ابراہیمی بیان کیا گیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، یخرجون الرسول و ایاکم، جو تمہارے رسول کو بھی نکالتے ہیں، تم کو بھی وہاں سے نکالتے ہیں، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ جو اس سطح پہ لوگ پہنچے ہوئے ہوں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، وہ تو دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہیں دوستی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ لیکن اسی سورہ کے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ دوستی رکھ سکتے ہو، اچھا سلوک کر سکتے ہو، جو نہ تمہارے دشمن ہیں، نہ جنہوں نے تمہیں ہجرت پہ مجبور کیا، نہ تمہارے دشمنوں کا ساتھ کیا، نہ تمہارے ساتھ جنگ کی۔ یہ دونوں کے اندر فرق رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش جو ہے وہ ہر اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنو ہاشم جو تھے وہ سامنے کھڑے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حکمت تھی، یہ آپ کا حسن سلوک تھا، جس کی بنا پر وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ خود ان کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے سے آپ کی مدعو قوم کو کبھی بھی نفرت، دشمنی اور عداوت کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ مدعو سے مراد ہوتا ہے جو آپ کی، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کی مخاطب قوم ہے، یعنی کوئی ایک مکے کا مشرک یا کافر آپ کا مخاطب قوم کا ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمیں کوئی چیلنج کر رہا ہے یا ہمیں کوئی دھمکی دے رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی یا رقابت ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی عظمت کو آپ کے بدترین دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب ابو سفیان کو ہرقل نے بلا کر اپنے دربار میں پوچھا تھا کہ جس شخص نے تمہارے ہاں دعویٰ نبوت کیا ہے کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ ہمیں کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ ناتا پروری کا حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ کا یہ وہ اخلاق تھا جس کو آپ کے دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاقی بنیاد پر کھڑے تھے، اس کو آپ نے خود ہی ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاقی سٹینڈرڈ کے اوپر کھڑے تھے، وہ خود ہی نہیں کھڑے تھے، اس کو آپ صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اخیارکم احسنکم خلقا، بے شک تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اب اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق سے مراد میٹھی میٹھی باتیں ہی نہیں ہے، صرف خوشامد یا چاپلوس بن جانا نہیں ہے اخلاق سے مراد۔ اخلاق سے مراد زبانی جو آپ کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور اخلاق سے مراد جو آپ کا ملنا برتنا ہے قوم کے ساتھ، وعدہ خلافی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا، ان کے ہر اچھے برے معاملے میں حالات میں ان کے ساتھ پیش رہنا۔ لوگ عمومی طور پر اخلاق سے مراد صرف زبانی باتوں کو لیتے ہیں، یعنی اخلاق پورے کردار کو بیان کرتا ہے، جو زبان اور کردار دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا تو ہے۔ کہتے ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن مجید ہی تو ہے، یعنی قرآن مجید جو کرنے کا حکم دیتا ہے، جن چیزوں سے منع کرتا ہے، جس طرح کے رویے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے منع کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تھی، یہی اخلاق تھا آپ کا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کو لوگوں نے اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیا،
اس کی دھوکے بازی کی وجہ سے، اس سے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاقی رویہ صرف مخلص مومنین کے ساتھ ہی نہیں تھا، یعنی کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ شاید یہ آپ کا رویہ صرف مومنوں کے ساتھ تھا، نہیں، بلکہ خاص و عام سب کے لیے تھا۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دور سے ایک شخص آتا ہوا دیکھا جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ شخص جو ہے اپنی قوم کا برا شخص ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہ پاس آیا تو پیچھے ہٹ گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگے، حال حالات پوچھنے لگے، خیر خرید دریافت کرنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں یہ برا شخص ہے اپنی قوم کا، لیکن آپ تو بڑا خوش مزاجی کے ساتھ اس کے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تو نے کبھی مجھے بد کلامی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ میں نے بد کلامی کی ہو کسی کے ساتھ؟ فرماتی کہ نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا، اس کا مقام ہوگا جس کے شر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق صرف مومنوں کے ساتھ ہی نہیں، سب کے لیے تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ آپ کے رویے کی سختی کی وجہ سے اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم خو ہو، اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ لو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور بالخصوص اس آیت اور اس سے پہلی اور بعد کی آیات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے ان 300 افراد وہ جو جنگ احد میں پیچھے بھاگ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، جنہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، عین موقع کے اوپر دھوکہ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہو رہا کہ اگر تم تندخو ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، لیکن تم ان کو معاف کر دو، جو کچھ کیا ہے اس کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور وشاورہم فی الامر، ان کو معاملات کے اندر شامل مشورہ بھی رکھو۔ یہ تھی اخلاقی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، کہ منافق کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعویٰ ایمان کی بنیاد پر ان کو جنگوں میں بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، ان سے زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے، ان کو شامل مشورہ بھی رکھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی جو دھوکے دیے وہ بھی سامنے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق دے اور اسی طریقے کو اپناتے ہوئے حق کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات۔